حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مثنوی شریف میں بڑے گہرے اور لطیف علوم بیان فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے استاد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے مثنوی شریف پڑھایا کرتے تھے۔ اودا ایک سبق تو سناونا ہے۔ جی ہاں، حضرت رومی ارشاد فرماتے ہیں کہ میم و واو میم و نون تشریف نیست، میم و واو میم و نون تشریف نیست۔ بھائی میم کے آگے واو لکھ دیں، پھر میم لکھ کر آگے نون لکھ دیں تو مومن بن گیا۔ انہوں نے فرمایا خالی یہ الفاظ سے شرف حاصل نہیں ہوتا کہ میم اور واو لکھ دیں اور میم اور نون لکھ دیں تو بندہ مومن بن جائے۔ اس طرح نہیں بندہ مومن بنتا، اندر کوئی اس کے معنی بھی ہوتا ہے، وہ معنی کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ خالی لفظوں سے وہ انہوں نے فرمایا خالی لفظوں سے بات نہیں بنے گی، ہر لفظ انہوں نے فرمایا ہے، مولانا رومی نے فرمایا کہ لفظ خالی برتن ہے، اس برتن کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ معنی ہوتا ہے، اصل چیز معنی ہے۔ جیسے یہ کپ ہے جی، تو انہوں نے فرمایا یہ الفاظ ہیں، باہر برتن جو ہے یہ الفاظ ہے، اس کے اندر زمزم کا پانی ہے، وہ اصل چیز ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی جو الفاظ ہیں ان کے اندر معنی پیدا کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ نے تمہیں لفظ دے دیا کہ تم مومن ہو، تو اب اس کے اندر معنی ڈالو۔ یہ تو برتن ہے مومن، لفظ تو ایک برتن ہے، اس کے اندر معنی پیدا کرو۔ جی میں تسی اکثر تقریر دے اندر سورت انفال دی دوسری آیت پڑھ دیو جی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ بے شک سچے مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جائے کہ ہمارے رب کا نام ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہو۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو نماز پڑھتے ہو اور اپنا رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ تو مولانا رومی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ سچے مومن بنو، صرف برتن نہ ہو، اندر معنی بھی ہو، برتن کے اندر کوئی کھانا بھی ہو۔ جیسے اس برتن کے اندر زمزم ہے، اس طرح انہوں نے فرمایا کہ بھئی لفظ تمہارا نام اللہ نے مومن رکھ دیا، مسلمان رکھ دیا، اب اس لفظ کے اندر معنی پیدا کرو، وہ صفات پیدا کرو جو ایک ایمان والے میں ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میم و واو میم و نو تشریف نیست، خالی لفظوں سے شرف حاصل نہیں ہوتا۔ لفظ مومن جز پائے تعریف نیست، جو مومن لفظ ہے یہ تو صرف تعارف کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حرف ظرف آمد درو مانا چو آب، حرف جو ہیں یہ برتن ہیں، جو معنی ہے وہ ان کے اندر پانی ہے، تو پانی سے پیاس بجھے گی، خالی برتن سے پیاس نہیں بجھے گی۔ تو اپنے جو اللہ نے تمہیں حرف عطا فرمائے ہیں، جیسے کلمہ عطا فرمایا ہے، تو اس کلمے پر عمل کر کے اپنے اندر کلمے کا معنی پیدا کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ نے تمہیں مومن بنایا ہے تو مومن بن کے دکھاؤ، اندر معنی پیدا کرو، خالی برتن پہ نہ رہ جاؤ، اس کے اندر کوئی قیمتی چیز ہو جس سے پیاس بجھے گی، جس سے فائدہ ہوگا۔
کے اوپر انہوں نے کافی روشنی ڈالی ہے. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی جو آج کل ایمان والے ہیں غفلت کی وجہ سے صرف لفظوں پر قناعت کر گئے ہیں اور معنی کی طرف نہیں جا رہے. اسی لیے ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے درس میں طالب علم ہے یہ قرآن کو باترجمہ حفظ کرے، الفاظ کو بھی پڑھیں اور معنی بھی سمجھے. وہ جو بڑی مسجد ہے دادا جی رحمت اللہ علیہ والی، اس میں فجر کی نماز کے بعد آپ قرآن مجید کا ترجمہ بیان فرماتے تھے، مجھے یاد ہے. اور کئی دفعہ آپ نے قرآن مجید کو مکمل فرمایا. شہر کے لوگ، دکان والے، کاروبار کرنے والے وہاں فجر کی نماز پڑھتے تھے اور قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے تھے اور قرآن مجید آپ نے کئی دفعہ مکمل فرمایا. ایک بڑے بزرگ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں آپ کے ابو کا شاگرد ہوں. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی. میں نے کہا یہ تو بڑی عمر کے بزرگ ہیں. تو میں نے پوچھا کہ آپ کب ان سے کیسے پڑھتے رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب بڑی مسجد میں آپ فجر کی نماز کے بعد قرآن کا ترجمہ بیان کرتے تھے تو وہ آپ سے سنا کرتے تھے اور انہوں نے والناس تک قرآن کا ترجمہ پڑھا. اب یہ جو مدرسے ہیں ہمارے الحمدللہ ان میں ہم بچوں کو باترجمہ حفظ کرا رہے ہیں. جو آیت یاد کرنی ہے پہلے معنی سمجھنا. جڑا کیک تواڈے واسطے آیا ہے جی، طارق بپی صاحب لائندہ انہاں دے بیٹے نے بھی باترجمہ قرآن یاد کیتا. یہ تو